بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بھولے ہوئے سجدے اور نماز احتیاط اور تشہد بھولا ہوا ہو تو ان کے لیے بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ شرمگاہ چھپی ہوئی ہونا چاہیے۔ البتہ سجدہ سہو کے لیے احتیاط مستحب ہے کہ شرمگاہ چھپی ہوئی ہو، لیکن اس میں واجب نہیں ہے۔ سجدہ سہو چونکہ وہ نماز کا حصہ شمار نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک قسم کا تتمہ ہے نماز کے لیے، اس لیے اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو اسی طریقے سے شرمگاہ اگر ظاہر بھی ہے تو سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے لباس میں 6 شرطیں لازمی ہیں۔ لباس مباح ہو، لباس پاکیزہ ہو، لباس مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو، اور لباس کسی درندے کے اجزاء سے نہ ہو بلکہ احتیاط واجب کی بنیاد پر کسی حرام گوشت جانور کا بھی نہ بنا ہوا ہو، اور اگر مرد ہے تو سونا اور ریشم کا خالص لباس، خالص ریشم اور خالص سونے کا لباس وہ پہننا بھی جائز نہیں ہے نماز میں، بلکہ نماز کو باطل کرے گا۔ اس میں خالص ریشم ہوتا ہے نا، یا کچھ ملاوٹ ہوتی کسی چیز کی؟ ملاوٹ والا نہیں، خالص ریشم کا، یعنی خالص ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ جائز مرد کے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور نماز پڑھنے سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ سلک، بہت زیادہ سلک، یعنی سلک ہی سلک ہوتا ہے، اور کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے اندر۔ خالص ریشم اور خالص سونے کا لباس اس کو پہننا مرد کے لیے حرام بھی ہے، اور اگر نماز اس میں پڑھی جائے تو نماز باطل بھی ہے۔ وہ والا سونا نہیں، لیٹنے والا، ہاں سونا خالص سونا چاہیے ہمیں۔ جی چمکدار سے کوئی فرق نہیں، اس میں جائز، اس میں جائز، یا ریشم بھی ہو لیکن ملاوٹ ہو تو وہ نہیں چلے گا، خالص ریشم۔ ہاں البتہ اتنی ملاوٹ ہے کہ جو غیر چیز ہے، وہ دوسری چیز وہ عرف میں کالعدم شمار ہوتی تو بھی خالص لباس شمار کیا جائے گا، ریشم کا وہ ریشم ہی مانا جائے گا۔ جیسے سونے میں تھوڑا سا جو ہے کوئی چیز دوسری ملا دی جائے تو سونا ہی مانا جاتا ہے۔ عرف اگر اس کو سونا ہی کہتی ہے تو سونے کے لباس میں بھی نماز باطل ہے۔ البتہ لباس کس کو کہیں گے؟ لباس وہ جو شرمگاہ کو ڈھانکنے والا لباس ہے وہ مراد ہے، جس سے نماز ہو جاتی ہے وہ والا لباس ہے۔ بس اس بنیاد پر لباس کا تصور جو ہے ہم اوپر والے لباس کا تصور کرتے ہیں، لیکن اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شرمگاہ کو ڈھانکے وہ والا لباس اصل میں جس سے نماز ہوتی ہے، یعنی وہ۔ تو پہلی چیز ہے پاک ہونا۔ بس نجس لباس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نماز باطل ہے، لیکن اس ایک نقطے کے ساتھ کہ پڑھنے کے
بعد لباس کے نجس ہونے کا علم ہو تو وہ نماز جو پڑھی ہے وہ صحیح مانی جائے. پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ بدن نجس تھا تو نماز صحیح مانی جائے. یہ لباس و بدن میں تو چل جائے گا، لیکن وضو غسل و تیمم کی غلطی بعد میں بھی پتہ چلے تو نماز باطل ہے. وضو غسل کی غلطی معاف نہیں ہے. صرف لباس یا بدن کی نجاست کی غلطی معاف ہوا کرتی ہے، اما وضو غسل کی غلطی معاف نہیں. اس لیے مراجع کرام بہت زور دیتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے وضو غسل کو صحیح سیکھو، کیونکہ آخر عمر تک بھی اگر غلطی پتہ چل گئی تو پتہ چل ساری نمازیں ختم گئی. اس لیے جو ہے وضو غسل کو صحیح طرح سے سیکھو ہے اور اپنی نمازیں صحیح کرو. اگر اس میں غلطی ہو گئی تو غلطی معاف نہیں ہے، وہ جو ہے وہ پوری ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا پڑے گی. وضو غسل کی غلطی اتنی اہم غلطی ہے. لیکن بدن میں نجاست لگی ہوئی ہے یا لباس میں نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ نماز صحیح ہے. آئندہ نمازوں کے لیے آپ کو کپڑے کو پاک کر کے یا کپڑے کو بدل کر کے نماز پڑھنا ہوگی. تو دو نجاستیں الگ ہیں. ایک طہارت، وہ طہارت کہ جو وضو غسل سے مربوط ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. وہ طہارت واقعیہ چاہیے، طہارت ظاہری نہیں، واقعی طہارت چاہیے. واقعی طہارت کا مطلب یہ کہ چاہے آپ کی غلطی آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی ہے، پھر بھی اللہ کو طہارت واقعی چاہیے. یعنی حقیقت میں آپ پاک ہو تو صحیح ہے، حقیقت میں آپ کو غلطی ہوگی آپ کو پتہ نہیں تو بھی وہ غلط ہو جائے گا. واقعی طہارت چاہیے اللہ کو. جبکہ بدن ہو، لباس میں طہارت ظاہری چاہیے. ظاہر تو جب آپ نماز شروع کرتے آپ نے سمجھا کہ میرا بدن اور لباس پاک ہے، اس بنیاد پر شروع کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، کہ میرا بدن یا لباس نجس تھا تو بھی ظاہری لحاظ سے آپ کا یہ تصور تھا کہ میرا لباس اور بدن پاک ہے، وہی کافی ہے. آئندہ نمازوں کے لیے لباس کو بدل کر کے، لباس کو پاکیزہ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. لیکن جو نمازیں پڑھ لیے وہ صحیح ہے. اس لیے وضو غسل کی غلطی معاف نہیں ہے. یعنی بالکل اس میں بڑی احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اور اسی کے ضمن میں طہارت کے مسئلے میں کہ ہر آدمی کو اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق طہارت دیکھنا ہے. اپنے مجتہد کا فتویٰ جس طرح طہارت بتا رہا ہے اس کے اعتبار سے طہارت کو دیکھنا ہے. ممکن ہے ایک مجتہد ایک کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑنے کو کہہ رہا ہو اور دوسرا مجتہد 2 مرتبہ نچوڑنے کو کہہ رہا ہو، تو ہمیں اپنے مجتہد کے مطابق پاک کرنا ہے. مثلا ہمارے مجتہد نے کہا 3 مرتبہ اور ہم نے دوسرے مجتہد کے مطابق 2 مرتبہ نچوڑ لیا تو ہمارے نزدیک پاک نہیں ہوا ہے. نہیں، ہمیں اپنے مجتہد کے مطابق پاک کرنا ہے. جیسے پیشاب والا لباس، بعض علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ قلیل پانی میں پاک کرنا لازمی پیشاب والا لباس. بعض مجتہدین کے 2 مرتبہ پاک کرنا لازمی ہے. تو اب 2 مرتبہ ہم پاک کریں جبکہ ہمارے مجتہد نے 3 مرتبہ کہا ہوا ہے، تو ہمارے مجتہد کے اعتبار سے تو پاک نہیں ہوا. اس لیے ہماری نماز غلط ہے ظاہری لحاظ سے، اس لیے کہ لباس ابھی تک پاک نہیں ہوا ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی جان بوجھ کر کے اسی نجس لباس میں، تو ہماری نماز تو غلط ہو گئی. نہیں، اس لیے ہر ایک کو اپنے مجتہد کے اعتبار سے پاکیزگی کا خیال کرنا ہے. یہ نہیں دیکھے کہ بھائی فلاں تو 2 مرتبہ دھو رہا ہے، ہم جو 3 مرتبہ کیوں دھوئے. نہیں، ہمیں اپنے مجتہد کے اعتبار سے چلنا ہے. اس کے اعتبار سے اس نے پاک کرنے کو 3 مرتبہ گیا تو 3 مرتبہ ضروری ہے ہمیں دھونا، تب جا کے ہماری نماز صحیح ہوگی. ایک نقطہ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ لباس و بدن کی طہارت آسان ہے
اور اس میں معافی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق طہارت کا خیال کرنا ہے، پاک ہونے کا خیال کرنا ہے کہ لباس پاک ہو، کسی اور مجتہد کو مد نظر نہیں رکھنا ہے۔ اور یہی غلطی جو ہے عام عوام بہت زیادہ کرتی ہے، اور خواہ نہ سمجھنے کے سے اعتراض بھی کرتی ہے عوام کہ بھئی فلاں مجتہد تو 2 مرتبہ پاک کرنے کو کہہ رہا ہے اور فلاں مجتہد 3 مرتبہ پاک کرنے کو، تو ہم کس کی بات مانیں؟ ہم تو کنفیوز ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ پہلے آپ تقلید معین کرو، اور تقلید معین کرنے کے بعد اس کے فتوے پر عمل کرو۔ تقلید معین کرو کا مطلب کیا؟ پہلے عالم کی تحقیق کرو، اور جو آپ کا عالم ہو اسی کی تقلید یعنی اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ تقلید معین کرو کا مطلب یہ کہ اس کی اپنی مرضی جس کو چاہے تقلید کرے، نہیں، اس کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ جو عالم وقت ہے اسی کی تقلید کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی تقلید میں۔ جو عالم وقت ہے اہل خبرہ کی نگاہ میں اسی کے اعتبار سے تقلید کی جاتی ہے، اپنی مرضی سے تقلید بھی نہیں ہوتی۔ تقلید میں بھی اپنی مرضی نہیں چلا کرتی۔ تقلید کا مطلب ہے ولایت کو ماننا، جیسے مولا علی کی ولایت کو مانیں یا فلاں صاحب کی ولایت کو مانیں۔ تو ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے کہ فلاں صاحب کی جو ہے ولایت کو مان لیں، نہیں، جس کا حق بنتا ہے اسی کی ولایت کو ماننا ہے۔ اس طرح جس کا حق بنتا ہے کہ وہ عالم ہے اہل خبرہ کی نگاہ میں اسی کی تقلید کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اپنی مرضی جس کو چاہے تقلید کرے، نہیں، عالم جو ہے اسی کی تقلید کرنا ہے، اہل خبرہ کی نگاہ میں عالم، ہر آدمی کا عالم بھی نہیں چلتا ہے، عالم جو اہل خبرہ کی نگاہ میں عالم ہی ہوتا ہے ولایت فقیہ کرنے والا ہوتا ہے، عالم ہی ولایت فقیہ بھی ہوتا ہے۔ آغا سیستانی سے پوچھا گیا، بھائی استفتاء کیا گیا، تو آغا سیستانی نے جواب یہی دیا کہ ہر مجتہد ولی فقیہ ہے، کوئی جو ہے مجتہد ایسا نہیں کہ ولی فقیہ نہ ہو، ہر مجتہد ولی فقیہ ہے۔ بلکہ میں عرض کروں، ولی فقیہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ مجتہد عالم ہو، ولی فقیہ ہر مجتہد بن سکتا ہے، اس کے لیے عالم ہونے کی بھی شرط نہیں، غیر عالم مجتہد بھی ولی فقیہ ہو سکتا ہے۔ حکومت چلانے کا اختیار شریعت نے اس کو دیا، عالم ہو وہ ضروری نہیں، عالم پھر صرف تقلید میں ضروری ہے، تقلید میں عالم کی ضرورت ہے، ولی فقیہ میں کوئی عالم کی، حکومت چلانے کے لیے کوئی عالم کی ضرورت نہیں، عام مجتہد بھی ولی فقیہ بن سکتا ہے، اور ہر مجتہد عالم ولی فقیہ ہوتا ہے خود بخود ہی ہے، کیونکہ ولی فقیہ میں مجتہد ہو اور عادل ہو تو ولی فقیہ بن جاتا ہے خود بخود۔ تو ولی فقیہ میں عالم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہو تو اچھا ہے لیکن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خامنہ عالم نہیں ہے پھر بھی ولی فقیہ تو ہے، عام مجتہد تو ہے نا، بس اس بنیاد پر ولی فقیہ کی حکومت جو ہے وہ حکومت اسلامی کہلائے گی، شریعت کی حکومت کہلائے گی۔ خیر، تو بات یہ چل رہی ہے کہ اصل میں ہمیشہ اپنے مجتہد کے فتوے کا خیال رکھنا ہے، اپنے مجتہد کا، جس کی ہم نے عالم سمجھ کے تقلید کی، ہم نے سے مطلب ہم نے تحقیق کی، اور اہل خبرہ جس کو عالم مان رہے، ہم نے سے مطلب یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم نے سے مراد ہے کہ ہم نے جو تحقیق کی اور اہل خبرہ نے جن کو جو بتایا اس کی تقلید کرنا ہے، اپنی مرضی کچھ نہیں چلتی اس میں۔ ہم تابع ولایت ہے، نہ تابع اپنی مرضی کے ہیں، ہاں، ہم ولایت کے تابع، جو حقیقی ولایت ہے وہ ولایت کی اتباع میں چلنا ہے۔ تو یہ جو تقلید ہے وہ بھی تتمہ ولایت ہی ہے اصل میں، کہ جس کا حق بنتا ہے اسی کی تقلید کی جائے، جس کا حق نہیں بنتا ہے اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جب عوام کے پاس آپ جائیں تو آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کی تقلید کرو، بلکہ آپ کلی چیز بتائیں گے کہ
کہ جو بھی اہل خبرہ کی نگاہ میں عالم ہے اس کی تقلید کرو۔ اب عالم کی تشخیص کرنا اہل خبرہ کے ہاتھ میں، تو آپ خود اس پر محنت کر کے دیکھو کہ کون عالم اہل خبرہ کی نگاہ میں، آپ خود تحقیق کرو۔ عوام کو نام بتانے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی پارٹی بازی کر رہے ہیں۔ ہمیں پارٹی بازی نہیں کرنا، حقیقت تک پہنچانا ہے۔ اس لیے وہ اپنی خود تحقیق کرے، دیکھیں کہ اہل خبرہ کی نگاہ میں عالم کون ہے۔ ہم کوئی پارٹی بازی تھوڑی کر رہے ہیں، ہماری کسی مجتہد سے رشتہ داری تھوڑی ہے، ہماری کسی مجتہد سے کوئی قربت تھوڑی ہے۔ ہم تو حقیقت حال تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اہل خبرہ کی نگاہ میں آپ خود تحقیق کرو کہ کون عالم ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ خود تحقیق کر کے معلوم کرو، اور جو عالم نکلے اس کی تقلید کر لو۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کیونکہ نام لینے میں ایک قسم کی پارٹی بازی نظر آتی ہے کہ ہم جو ہے کسی کی پارٹی بازی کر رہے ہیں۔ پارٹی بازی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت قریب کا آدمی ہے، اس کو سمجھ میں مطلب نہیں آ رہا تو نام کبھی کبھی لے دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کلی طور پر عوام میں ایک قانون بتانا ہے۔ قانون بتائیں گے تو آپ کو لوگ پارٹی بازی والا آدمی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ہاں واقعی انصاف سے مسئلہ اس نے بتایا ہے اور وہ بالکل بات صحیح ہے۔ ہم کسی کی رہنمائی کبھی کبھی اس لیے نام لے کے کر دیتے کہ اس کو بیچارے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے یا اس کنفیوز ہو گیا ہے، تو اس کو کبھی کبھی نام لینے کی جو ہے ضرورت ہوتی، وہاں ایک الگ بات ہے۔ یا بہت سمجھدار آدمی تو اس کو بتانا ہے۔ باقی عام طور پر عوام میں پارٹی بازی والا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا اعتماد لوگوں سے ختم ہوتا رہے گا۔ وہ کہے گا یہ تو پارٹی بازی کرنے والا بندہ ہے، وہ قابل اعتماد بندہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب تھا کہ طہارت میں اپنے مجتہد عالم کی تقلید کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی طرح وہ کہ جب غصبی کپڑا نہ ہو، یعنی مباح کپڑا ہونا چاہیے۔ غصبی کپڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کی جو انڈر ویئر ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر کے کپڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، جس سے شرمگاہ چھپائی جاتی ہے، وہ جس سے شرمگاہ چھپتی ہے وہ اصل مراد ہے۔ ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے، اس سے جو ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن اصل مسئلہ جو نماز کے باطل ہونے کا وہ انڈر ویئر سے ہے۔ ہاں، تو وہ جو ہے غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے اس میں غصبی مال، چاہے ہم نے خود نے غصب کیا ہو، چاہے کسی نے غصب کیا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ غصبی مال ہمیں دے رہا ہے، تو وہ بھی غصبی شمار ہوگا۔ بعض لوگ ہدیتاً غصبی مال دیتے ہیں، وہ مفت کا آتا ہے تو مفت دے دیا، اس کی کیا ہے۔ جی ہاں جی جی ہاں، تو وہ غصبی ہے، واپس کرنا وہ لازمی ہے نہیں، بلکہ اگر شرعی مسئلہ دیکھا جائے لازمی ہے واپس کرنا، یعنی اس جس کا لیا اس کے گھر تک پہنچانا واجب ہے، یعنی کرایہ بھی آپ کو دینا پڑے گا، سب پہنچانے کا جو کرایہ ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ ان کی نمازیں اللہ حافظ ہے، وہ سب کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو ہر جگہ غصبی مسجد ہی کیا کرتے ہیں، ہر جگہ قبضہ مافیا ہے، ہر مسجدوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان کا تو حساب کتاب بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسجد کس طرح بناتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جھوپڑی جیسا بنائیں گے پھر پورا علاقہ قبضہ کر لیتا ہے، ایسے ایسے کر کے۔ تو یہ پورا سسٹم ہی قبضہ مافیا ہے نا، ثقیفہ سے جو شروع ہوا ہے، ہاں، تو وہ ہر جگہ ایسے ہی چلے گا۔ پھر وہ کوئی صحیح، جب اوپر سے سلسلہ غلط چل رہا ہے تو اب نیچے تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ ثقیفہ میں جو غصب ہوا اس سے بڑا غصب تو کائنات کا کبھی کوئی غصب ہوا ہی نہیں ہے، ایسا بڑا غصب ہو گیا ہے نا۔ اس لیے جو ہے وہ تو سسٹم ہے، وہ پورا اوپر سے چل ہی اس طرح رہا ہے۔ تو غصب میں یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی طرح سے غصب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی اور سے بھی غصب آ رہا ہے تو
کو غصبی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے دوست سے آئے، چاہے والدین سے آئے، چاہے وراثت سے آئے، کہیں سے بھی آ جائے، وہ غصبی، پتہ یہ وراثت والا مال بھی غصبی ہے، تو اس کے مالک کو واپس کرنا ہے، ہم نہیں لے سکتے اس کو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کسی کے مال کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے جب پتہ یہ غصبی ہے، چاہے ہمارا آبا و اجداد سالہ سال استعمال کرتے، ساری زندگی استعمال کر کے اب مر گئے اور ہمارے حوالے ہو گیا، تو ہم نہیں لے سکتے وہ۔ جیسے جو ہے یزید کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت حکومت پر بیٹھ کے یہی کہتا کہ میں اس حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ خون حسین پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، مولا علی سے جنگ پر جس کی بنیاد ہے، اس حکومت کو میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے کہ اگر والدین نے غلطی کی ہے تو ہم وہ غلطی کیوں کریں؟ والدین نے غصب کیا نا، اور یہ بہت ہوتا ہے کہ والدین نے غصب کر کے وراثت میں دے دیا، تو وراثت میں مل جانے سے تو کوئی حلال تھوڑی ہو جاتی ہے، وہ حرام کی حرام ہی رہے گی، جس کا حق ہے اس تک بلکہ پہنچانا ہے، پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری اس کو گھر تک پہنچاؤ، اس کے ہاتھ میں پہنچاؤ، اس کا کرایہ کتنا بھی لگے اس کو واپس کرنا واجب ہے، ہر ایک پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے لباس ہو، چاہے مکانات ہو، چاہے زمین ہو، چاہے کھیت ہو، چاہے دکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ چاہے کاروبار ہو، سب کچھ وہ واپس کرنا ہے، کسی کا بھی مال نہیں لیا جا سکتا، وہ وراثت میں مل جائے، والدین سے مل جائے، اپنے پارٹنر سے مل جائے، اپنے دوستوں سے مل جائے، اپنے جو بھائی بہنوں سے مل جائے، وہ لے نہیں سکتے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، وہ ہمارا مال ہی نہیں ہے نا، اس کو واپس کرنا ہے نا۔ اگر آپ نے ہاتھ لگا لیے تو آپ کی ذمہ داری بن جائے گی پہنچانے کی بھی، ہاتھ ہی نہیں لگا اس کو، ہاتھ نہیں لگا تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنے گی، ہاتھ لگا لیا تو آپ ذمہ داری پہنچاؤ ہے نا، آپ کو تو ہے ہی نہیں ہے نا، ہاتھ لگانے کی بھی ذمہ داری بن جاتی، ہاتھ لگا دیا تو بس آپ کی ذمہ داری بن گئی، آپ نے قبضہ کر لیا، مکان کی چابی لے لی، قبضہ کر لیا، تو آپ کو جو ہے اس تک وہ چابی پہنچانا پڑے گی، بھائی آپ کی چابی آپ رکھو، آپ یہ آپ کا مکان ہے۔ اگر جس نے چابی کو ہاتھ لگائے مثال کے طور پہ، اگر وہ کسی دوسرے کو دے دے تو پہلے پہ واجب رہا ہے دوسرے میں؟ اگر اس نے جو ہے قبضہ کیا ہے اس بنیاد پر کہ جو ہے وہ پہلے نے اسی کے یہ جو ہے مجھے وراثت میں مل رہا ہے یا دوسرے، تو وہ اس کی ذمہ داری بن گئی، پہلے کی ہوگی دوسرے کی، اس کو پتہ ہے دوسرے کو کہ یہ غصبی ہے، پھر بھی اس نے ہاتھ دوسرے لگایا۔ پہلے کو بھی پتہ تھا نا غصبی ہے، تو اس کے لیے پہلے نمبر پر بھی ذمہ داری ہے، دوسرے والے پر بھی ذمہ داری ہے، دونوں پر ذمہ داری آ جائے گی، کس کو کسی طرح پہنچاؤ گے، ہر ایک کی ذمہ داری، یعنی جس نے ہاتھ لگا اس کی ذمہ داری ہے، جو بھی آخر میں جو جس کے ہاتھ میں وہ پہنچائے گا انہیں۔ یہ شریعت بہت نازک ہے، اس میں ہر انسان کا حقوق الناس کا بہت زیادہ خیال کیا گیا، بہت زیادہ حقوق الناس، حتیٰ کسی کی جو ہے بٹن کا دھاگا ہے نا، دھاگا کسی کا ہمارے پاس آ گیا، اس دھاگے کو بھی واپس کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ بٹن کا جو دھاگا آ گیا ہے نا کسی کا، تو وہ بھی واپس کرنا ہے، وہ بھی ہم نہیں رکھ سکتے، اتنی باریک بھی۔ آپ کو بھوسے والا واقعہ ہو کہ اونٹ کی قطار جا رہی ہے، اس نے خالی خلال کے لیے بھوسے کے ایک تنکا نکال لیا تو ایک سانپ بن کر کے ہمیشہ ڈستا رہا ہے۔ کسی کا مال مومن اتنا محترم ہے، کسی کے ایک تنکا بھی نہیں لینا ہے، کسی کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، خطرناک ہے بہت، یہ سانپ اشدے ہیں سمجھ لیں کہ جو روز قیامت ہمیں کاٹتے رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ